لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. ناظرین السلام علیکم. چراہی سادات یوٹیوب چینل سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کی مشہور درگاہ چورا شریف کا مستند چینل ہے. اس چینل کے ذریعے عشق الہی و عشق رسول اور عقائد اہل سنت و جماعت کی آبیاری کے لیے خطابات اور مختلف ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں. امید ہے کہ آپ اسلام کی صحیح تشریح اور عقائد حقہ کی اشاعت میں ہمارے معاون بنیں گے. آپ سے التماس ہے کہ نہ صرف آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی بر وقت اطلاع ملے، بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دیں. شکریہ. حضرات محترم، یہ ماہ مبارک میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے. اس میں اس ماہ مبارک میں ہمارے آقا و مولا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. اللہ رب العزت نے آپ کی شان اور عظمت کو جس طرح سابقہ کتب میں بیان فرمایا، جس طرح تورات میں، زبور میں، انجیل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت، آپ کی نشانیاں، آپ کے اخلاق، آپ کے ادوار کے مطابق سابقہ زمانے کے انبیاء کو اور ان کے ذریعے سے اور وسیلہ سے ان کی امتوں کو بشارات عطا فرمائی اور ان کو بتایا کہ ہمارا محبوب اس دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اور جو جو لوگ آپ کو ماننے والے ہیں وہ جب تک ہمارے محبوب پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا ایمان قابل قبول نہیں قرار دیا جا سکے. تعالیٰ نے جس طرح سابقہ کتب میں امام الانبیاء حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کیا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ ادوار میں جتنی کتب نازل ہوئی من جانب اللہ انبیاء علیہ السلام پر، ان کی اصل زبان بھی ختم ہو گئی، ان کی تعلیمات کے اندر تحریفات بھی ہو گئی. بالخصوص سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتری ہوئی آیات کو ان کتابوں سے حذف کر دیا گیا، تحریف کر دی گئی، تبدیل کر دی گئی. لیکن چونکہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کا نہ کسی آیت کی کسی نہ آیت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی معنی کو بدلا جا سکتا ہے، نہ کسی حرف کو بدلا جا سکتا ہے. اس کا وہ معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے، قیامت تک اس معنی کو بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنی عظیم شان کتاب ہے کہ اس کی اصل عبارت باقی تمام کتب کی اصل عبارتیں ختم ہو گئی، ان کے تراجم باقی رہ گئے، اور
ان کے اندر تحریفات ہو گئی، ان کے آیات کو تبدیل کر دیا گیا، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی اصل عبارت بھی جس طرح نازل ہوئی تھی اس طرح موجود ہے اور موجود رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا زبردست اہتمام کرایا ہے کہ علماء نے قرآن مجید کو بغیر اصل عبارت کے اس کے خالی ترجمے کو شائع کرنا ناجائز قرار دیا کہ اگر کوئی صرف اردو میں ترجمہ شائع کرے گا وہ ناجائز اور حرام ہے جب تک کہ وہ نازل ہونے والی آیات کو اوپر سامنے نہیں رکھے گا، اصل متن کو سامنے نہیں رکھے گا، متن کے بغیر ترجمہ کرنا حرام ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، انہی سرکار کی شانوں میں سے ایک شان اللہ رب العزت نے سورہ بلد میں بیان فرمائی ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر مبارک میں پیدا ہوئی، آپ کی جہاں پہ پیدائش ہوئی، آپ جس مقام پہ دنیا میں تشریف لائے، اس کی شان اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اب جس مقام پر پیدا ہونے والے نبی کی وجہ سے جس مقام کو اتنی عظمتیں ملی ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت نے اس کی شان کو، اس کی عظمت کو، اس کی رفعت کو اللہ رب العزت نے کلام مجید میں بیان کر دیا ہے، تو جس کی وجہ سے اس زمین کو اتنی عزتیں ملی ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو کتنا بلند اور عظمتوں والا بنایا۔ حالانکہ کعبہ مبارک اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ کعبہ معظمہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا ابتدائی پہلا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا تھا، بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھی۔ سارے انبیاء اس کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے رہے، چہرہ کر کے عبادت کرتے رہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اس کی بنیاد نہیں رکھی، اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اور جس وقت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کعبہ معظمہ میں پیدا ہوئی ہے تو اللہ رب العزت نے اس زمین کا ذکر قرآن مجید میں کیا، اس سے پہلے کسی کتاب میں اس مکہ مکرمہ کا ذکر موجود نہیں ہے۔ بیت المقدس کا ذکر موجود ہے دوسری کتابوں میں، زبور میں، تورات میں، انجیل میں، لیکن مکہ کا ذکر نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کا ذکر، کعبۃ اللہ کی زمین کا ذکر صرف قرآن مجید میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی عظمت و شان والی زمین ہے جس میں رسول اللہ نے پیدا ہونا تھا، یہ اتنی عظمت و شان والی زمین ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہی جھکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ میں کسی اور چیز کی قسم نہیں کھاتا مگر اس زمین کی قسم کھاتا ہوں۔ باقی ساری زمین میں نے بنائی، سارے آسمان میں نے بنائے، عرش میں نے بنائے، لوح و قلم میں نے بنائے، لیکن محبوب میں نے ساری زمین بنانے کے باوجود، تخلیق کرنے کے باوجود، اس کے اندر خوبصورت مناظر جیسی سرزمین بنانے کے باوجود، بڑے خوبصورت نظاروں والی زمینیں بنانے کے باوجود، بڑے خوبصورت لینڈسکیپ بنانے کے باوجود، میں نے نہ ناران کاغان کی قسم کھائی ہے، نہ سوئٹزرلینڈ کی قسم کھائی ہے، نہ کسی اور مقام کی قسم کھائی ہے، نہ میں نے کسی آبشار کی قسم کھائی ہے، میں نے قسم کھائی ہے تو محبوب تیرے وسیلے سے، تیرے صدقے سے اس بے آب و گیا میدان کی، پہاڑوں کی قسم کھائی۔ اللہ رب العزت نے کسی خوبصورت نظارے کی قسم، کسی خوبصورت مقام کی قسم نہیں کھائی، یہ سیاہ پتھروں والے ان سخت ترین پہاڑوں کی قسم کھائی ہے جس میں محبوب پیدا ہو۔ لا اقسم، اس کا یہ مطلب میں قسم نہیں کھاتا ہوں مگر قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس زمین کی۔ محبوب لوگ کہتے اگر صرف زمین کی قسم کھاتے تو شک پیدا ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں کس وجہ سے مولا نے قسم کھائی۔ رب کائنات نے قسم
کن وجوہات کی بنا پر کھائی؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ میں خود ہی اس کی تشریح کروں گا، کسی اور طرف تشریح کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں خود اس کو بیان کروں گا کہ یہ قسم میں نے کھائی تو کھائی کیوں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب لوگوں کو بتا دو، اپنے ماننے والوں کو بھی بتا دو، اپنے دشمنوں کو بھی بتا دو کہ یہ اس زمین کی قسم میں نے کعبہ کی وجہ سے نہیں کھائی ہے، اس زمین کی قسم میں نے اس کی برکتوں کی وجہ سے نہیں کھائی ہے، اس زمین کی قسم میں نے پہاڑوں کی وجہ سے نہیں کھائی ہے، اس زمین کی قسم میں نے آب زمزم کی وجہ سے نہیں کھائی ہے، اس زمین کی قسم میں نے حتیم میں دفن ہونے والے انبیاء کی نہیں کھائی ہے، بلکہ اے میرے محبوب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس وجہ سے قسم کھائی ہے کہ زمین پر تیرے قدم لگے، تو جن راہوں پہ چلا میرے محبوب مجھے ان راہوں کی قسم، جہاں جہاں جس زمین پر تیرے قدم لگے ہیں میرے محبوب مجھے ان راستوں کی قسم ہے، جو تیرے جگہ جو تیرے قدم جہاں پہ لگ جائیں وہ شے معاملہ بن جاتی ہے جگہ، مجھے میرے محبوب ان جگہوں کی قسم، ان راستوں کی قسم جن پر تو چلا ہے۔ دوستو یہ قسم جو ہے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہی کہ میں نے میرے محبوب میں نے آپ کو نبوت عطا کرنے کے بعد کے جب تو چلا ہے تو اس کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے یہاں تخصیص نہیں کی کہ میرے محبوب جب آپ 40 سال کے بعد نبوت عطا ہونے کے بعد اعلان نبوت کے بعد جب آپ اس پہ چلے ہو تو اس زمانے سے قسم ہے، اس سے پہلے کی قسم نہیں ہے۔ یہ بھی میرے محبوب کی دائمی نبوت پر دلیل ہے یہ کتاب۔ آج کل علماء میں یہ جھگڑا چل رہا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے پہلے نبوت ملی یا بعد میں ملی، تو یہ آیت میرے محبوب کی دائمی نبوت پہ دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تخصیص نہیں کی ہے کہ یہ اے میرے محبوب یہ قسم میری جو ہے یہ نبوت عطا ہونے کے بعد اعلان نبوت کے بعد ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے زمین کی اس لیے قسم ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب اس زمین پر تیرے قدم جب سے لگے ہیں مجھے اس زمانے کی قسم، اس وقت سے قسم میں اٹھا رہا ہوں محبوب جب سے تو نے زمین پر اپنے قدم لگائے۔ تو جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اس زمین پہ قدم رکھتے تھے تو اس وقت کی بھی قسم ہے، جوانی میں جب آپ چلتے تھے تو اس وقت بھی قسم ہے، اعلان نبوت سے پہلے کی بھی قسم ہے، اعلان نبوت کے بعد کی بھی قسم ہے، جب اس کے بعد مدینہ منورہ میں آنے کے بعد پھر محبوب علیہ السلام اس زمین پر آئے تو اس وقت کی بھی قسم ہے۔ یہ ساری قسم اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ محبوب یہ تیری وجہ سے صرف زمین کی قسم نہیں ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، مجھے اس کی بھی قسم ہے جو تیرا باپ ہے، قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی، میرے محبوب تیرے باپ کی بھی قسم ہے، تیری اولاد کی بھی قسم، کیونکہ جس زمین پہ تو چلا ہے اس کو اتنی برکتیں عطا ہوئی کہ اس کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اب جس ماں نے تجھے جنا ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے، جس باپ کی وجہ سے میرے محبوب آپ پیدا ہوئے مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ جس کی قسم رب اٹھائے، لوگ کہیں کہ سرکار کی ماں ایمان والی نہیں تھی، سرکار کے والد ایمان والے نہیں تھے، قسم رب اٹھا رہا ہے، اس ماں کی بھی قسم، اس باپ کی بھی قسم، اس اولاد کی بھی قسم محبوب جو تیری اولاد۔ یہاں پہ میں ایک بات آپ کو واضح کروں، یہاں پہ علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ قسم جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ والد ہیں تمام انسانیت کے، تمام نسل انسانیت کے والد آپ ہیں، تو ان کی قسم، اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کی قسم اٹھائی ہے، لیکن یہ معنی ہے دور کے۔ اب جب قسم اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس زمین کی جس پر قدم لگے ہیں، تو وہ قدم تو آمنہ کے پیٹ میں بھی لگے تھے، وہ تو آمنہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے رحم پاک میں جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے تو
اس زمانے کے بھی اللہ تعالیٰ اس ماں کی بھی قسم اٹھا رہے ہیں کہ مجھے تیرے ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری اولاد کی قسم. اب اللہ رب العزت نے ماں کی قسم کھائی، باپ کی قسم کھائی، کیونکہ پشتے ادھر سے رحم مادر پہ قدم رکھا تو اس کی قسم. اب وہ خون جب آگے منتقل ہوا اولاد کی صورت میں، اللہ رب العزت نے اس کی بھی قسم کھائی. تو یہ امام الانبیاء کی کتنی شان ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہے کہ اللہ رب العزت جس زمین پر آپ پیدا ہوئے اس کی بھی قسمیں اٹھا رہے ہیں، جس ماں نے آپ کو جنا اس کی بھی قسمیں اٹھا رہے ہیں، جو آپ کی آل ہے اس کو بھی قسمیں اٹھا رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑی مشقت بھری زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا. میرے محبوب، ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں والی زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن محبوب انسان کو ہم نے، اور دوسرا معنی ہے محبوب، ہم نے انسان کو بڑی مشقتوں بھری زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن محبوب یہ مشقتیں اس وقت تک تھی جب آپ نہیں تھے. جب آپ تشریف لائے رحمتیں نازل ہو گئی، عنایتیں ہو گئی، آپ کی نظر کرم ہو گئی، یہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں مشقتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ مشقتوں میں پیدا کیا ہوا انسان محبوب جب تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بدحالیوں میں آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لیتا ہے، ساری تھکنیں دور ہو جاتی ہیں، ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، یا ہر کسی کا بھی بس نہیں چلے گا. اب جب وہ مشقتوں سے گزر کے خوبصورت زندگی میں آ گیا، محبوب آپ کے ساتھ تصدق سے یہ سب کچھ آپ کے توفیل ملا ہے، تو وہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے اوپر اب کسی کا بس نہیں چلے گا، میرے اوپر کسی کی قدرت نہیں چلے گی، مجھے کسی کے قابو میں نہیں آنا ہے. تو آپ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے انسان تیرا یہ خیال غلط ہے. تجھے اگر چھٹی ملی ہوئی ہے نا تو کسی کی وجہ سے ملی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا اے میرے محبوب میں ان کو کیسے عذاب دوں، میں ان لوگوں کو ان کی غلطیوں پر، ان کے گناہوں پر کیسے عذاب دوں کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب جب آپ ان کے اندر موجود ہیں تو میں ان کو عذاب کیسے دوں. تو یہاں پہ اسی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان جب عذاب میں مبتلا نہیں کیا جا رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جب انسان عذاب میں مبتلا نہیں ہوتا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ پتہ نہیں میری اپنی کوئی کاوشوں کی وجہ سے ہے، کوئی محنتوں کی وجہ سے ہے، کوئی میرے مال و دولت اور اسباب کی وجہ سے ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، تو یہ مت خیال کرنا کہ تیرے اوپر کسی کا قابو نہیں ہے، تیرا رب بڑے قدرتوں والا ہے، تجھے ہر چیز اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العزت تجھے کسی کی وجہ سے معاف فرما رہا ہے، اس کی احسانات کو اپنی نگاہ میں رکھ، جس کی وجہ سے تو بچ رہا ہے اس ہستی کو اپنی نگاہ میں رکھ. اس محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اٹھا، تصور اپنی آنکھوں میں سجا، اس محبوب کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں سجا، تو جس کی وجہ سے بچ رہا ہے. پھر فرمایا یقولو آنت مالا لبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال فنا کر دیا، میں نے اپنی بچت کے لیے، میں نے اپنی حفاظت کے لیے، میں نے اپنے بچاؤ کے لیے ڈھیروں مال لگا لیے ہیں، گارڈ رکھ لیے ہیں، بڑے حفاظتی اقدامات کر لیے ہیں، زلزلہ پروف میں نے گھر بنا لیے ہیں، بڑے محفوظ مقام بنا لیے ہیں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مال و دولت اور اسباب جمع کر لیے، تو لہٰذا میں بڑا محفوظ ہو گیا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یحسب ان لم یرہ احد، وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا ہے. اب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ جو کر لیا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے حفاظت کے سامان کر لی ہیں، تو مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے، مجھے یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں سب سے بچا کے یہ کام کر رہا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم نے تجھے دو آنکھیں دی، ہم نے تجھے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی.
جن سے وہ دیکھتا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ اس کو انسان کو جھنجھوڑتے ہیں, کہتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے, یہ ساری چیزیں میری محنت کی, میں نے مال و دولت اسباب جمع کی, میں نے حفاظتی سامان جمع کیے, اب مجھے کوئی نہیں اٹھا سکتا. اللہ رب العزت کہتے ہیں اب تو ذرا دیکھ کہ تجھے ہم نے 2 آنکھیں دی ہیں, اگر یہ 2 آنکھیں نہ دی ہوتی تو دیکھتا کیسے, تو مال کیسے جمع کرتا, تو حفاظت کیسے کرتا دشمنوں سے. علم نجعل لہ عینین, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تمہارے لیے 2 آنکھیں بنائی ہیں, ان 2 آنکھوں کے نور سے تو دیکھتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ آپ اگر آنکھ کی بناوٹ کے اوپر ہی غور کریں نا, تو دنیا جہان کی ٹیکنالوجی اگر آپ صرف کر دیں تو آپ ایک آنکھ نہیں بنا سکتے, ایک آنکھ نہیں بنا. اس کا جو خودکار نظام ہے, اس کا جو خودکار نظام ہے, دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس نظام کو نہیں بنا سکتا ہے جو اللہ رب العزت نے اس کا نظام بنا رکھا ہے, آنکھ کے دیکھنے کا نظام. آنکھ کے دیکھنے کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے, دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بنا سکتی. اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے پھر کہتے ہیں کہ علم نجعل لہ عینین, کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تیری 2 آنکھیں بنائی ہیں, ولسانا وشفتین, اور ہم نے تیری زبان بنائی ہے اور 2 ہونٹ بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کی سب سے خوبصورت چیزوں کو بیان کرتے ہیں اور سب سے زیادہ کام آنے والی چیزوں کو بیان کرتے ہیں. اور جو شخص ان 2 چیزوں کی حفاظت کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت اس کی ختم ہو جاتی ہے. جب وہ دیکھتا ہے تو ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے. 2 چیزیں انسان کو خراب کرتی ہیں نا, آپ کی نگاہ حرام چیز کو دیکھنے کی طرف مائل ہوگی تو آپ کے اندر خیالات برے ہو جائیں گے, برائیوں کی طرف مائل ہو جائیں گے. اور اگر آپ کی نگاہ رسول اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرے گی, اپنے آقا و مولا کو دیکھنے کی تمنا کرے گی, تو آپ کے خیالات بدل جائیں گے. اس لیے صوفیاء کرام نے جو مراقبہ کا طریقہ بتایا ہے اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جب ہم اپنے اس ذکر کے اندر مشغول ہوتے ہیں, مراقبہ کرنے کے اندر مشغول ہوتے ہیں, تو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان اپنے مرشد کے چہرہ مبارک کا تصور کرتے ہیں, اپنے مرشد کی صورت کا تصور ان دونوں آنکھوں کے درمیان میں کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ صورت ہمارے دل کے اندر جب رچ بس جاتی ہے تو ہماری نگاہوں کو غیر کی طرف دیکھنے سے روک لیتی ہے. جب غیر کی طرف دیکھنے سے آنکھیں رک جاتی ہیں تو پھر اللہ کا ذکر اس دل کے اندر نفوذ کرتا ہے, اثر پذیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں. آپ دیکھیں نا, ان 2 آنکھوں کا مصرف یہ ہے کہ آپ دنیا کے حوالے سے بھی اس کو کام میں لائیں اور دین کے حوالے سے بھی اس کو کام میں لائیں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان نگاہوں میں اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھنے کی تمنا کریں. سب سے بڑی مصرف یہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا, ان آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا انسان کے اندر ہو جائے, موجود ہو جائے. کیونکہ اللہ رب العزت کو اس دنیا کے اندر نہیں دیکھا جا سکتا. اس دنیا کے اندر رویت باری تعالی ممکن نہیں ہے, لیکن رویت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ممکن ہے. تو جو ممکن ہے, جس کا امکان موجود ہے, سرکار کو دیکھنے کی تمنا اگر کسی کے دل کے اندر موجود ہوگی تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی مقام پر جب اندر پاک ہو جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی درجے کا دیدار عطا فرما دیں گے.
دوستو آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے 3 درجے ہیں۔ سرکار کے دیدار کے 3 درجات ہیں۔ جو پہلا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کرم فرماتے ہیں، اس کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح سرکار میرے پاس سے گزر گئے، اور کوئی بتانے والا بتاتا ہے کہ یہ سرکار تیرے پاس سے گزرے، سرکار تیرے پاس سے گزرے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ اب دیدار کا دوسرا درجہ یہ ہے، یہ صوفیاء کرام نے بتایا، یہ میرا تجربہ نہیں ہے، میں نے نہیں دیدار کیا کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنی بات بیان کروں، نہ غلط بات نہیں کرنی۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم اطہر کو چھو لیتے ہیں، یہ دوسرا درجہ ہے، لیکن چہرہ مبارک نہیں دکھاتے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ جو انتہائی درجہ ہے، حضور علیہ السلام تمام حجابات کو اٹھا کے اپنے چہرے مبارک کا دیدار کراتے ہیں۔ علم نجعل لہ عینین کا مطلب آپ سمجھ آیا کہ کیا تجھے اللہ رب العزت نے 2 آنکھیں نہیں دی؟ تو میں یہ اس کی تشریح یہ کرتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے ارے یہ سوچ انسان کہ تجھے ہم نے 2 آنکھیں نہیں دی، اب ان آنکھوں کے اندر اللہ رب العزت نے تجھے جو 2 آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کے اندر دیدار مصطفیٰ کی تمنا تو رکھ لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شکر کا عظیم الشان درجہ ہے کہ آنکھوں کے اندر رسول اللہ کو دیکھنے، آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ کو دیکھنے کی دل کے اندر تمنا پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے تجھے زبان دی ہے اور 2 ہونٹ دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اس طرح کہتے ہیں کہ زبان کو بھی درست استعمال کرو۔ سب سے زیادہ مصیبتیں، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے زیادہ پریشانیاں، سب سے زیادہ تعلقات کا ٹوٹنا اور توڑنا یہ زبان کی وجہ سے۔ آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں، زبان کا استعمال جب غیر محتاط ہو، زبان سے ہر پھول چیز انسان کی نکلتی رہے اور بری باتیں نکلتی رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کسی جگہ بھی احتیاط نہیں کرتا، اور انسان کی زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کسی کے دل کو توڑ دیتے ہیں، کسی کے دل کے اوپر زخم لگا دیتے ہیں، اور وہ زبان کے زخم جو ہے وہ نہیں مٹتے ہیں۔ بہت مشہور بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زخم تو مٹ جاتے ہیں دوائی لگانے سے، مرہم لگانے سے تلوار کے زخم، برچھی کے زخم، نیزے کے زخم، چھری کے زخم مٹ جاتے ہیں، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم نہیں مٹتا۔ لہذا تصوف کے راستے پر چلنے والوں، اے طالبان راہ حق، اے طالبان سلوک، اے اللہ رب العزت تک پہنچنے کی تمنا دل میں رکھنے والوں، اپنی زبانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ مزین کر لیں۔ آپ علیہ السلام جس طرح لوگوں کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے، آپ اس طرح گفتگو کریں۔ آپ علیہ السلام کا انداز بیان یہ تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا عیب بیان کرنے لگتے تھے تو اس کا نام بھی نہیں لیتے تھے، اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ عمومی طور پر بات کرتے تھے کہ انسان کو کیا ہو گیا، وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتا ہے، وہ اس طرح کی گفتگو کیوں کرتا ہے، وہ اس طرح کے اعمال کیوں کرتا ہے۔ اب جو صحابہ بھی تو رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے نا، وہ سمجھ جاتے تھے کہ رسول اللہ کا اشارہ میری طرف ہے، لیکن یہ چونکہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہمارے محبوب ہیں، ہمارا نام نہیں لیتے، ہماری طرف اشارہ نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام جب کسی کو بیعت فرماتے تھے تو آپ علیہ السلام جس کے اندر جو خرابی ہوتی تھی اس کی بیعت لیتے تھے۔ آپ دیکھتے تھے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، آپ علیہ السلام اسے جھوٹ کی بیعت دیتے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے تم نے۔
اور کوئی اور خرابی ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام اس خاص چیز کی بیعت لیتے تھے کہ یہ تم بیعت لینے چاہتے ہو میری، تو اس بات کے اوپر بیعت لو. تو سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کسی کا عیب ظاہر نہیں کرتے، عمومی بات کرتے. پھر آپ علیہ السلام کی جو ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ خرابی پیدا کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم مزاح کے اندر، ہم شگفتہ مزاجی کے اندر ہم لوگوں کے عیب بیان کرتے ہیں اور لوگوں پر طنز کرتے ہیں اور لوگوں کے دل دکھاتے ہیں. لیکن سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرماتے تھے، آپ بھی شگفتہ مزاجی کرتے تھے، لیکن آپ کسی کی تضحیک نہیں کرتے تھے، آپ کسی کا عیب بیان نہیں کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے کبھی کسی کی شخصی خرابیوں کو نشانہ نہیں بنایا. آپ علیہ السلام اگر کسی سے شگفتہ مزاجی فرماتے تھے تو آپ علیہ السلام کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ اس کے لیے ہمیشہ عمر ہو جاتے تھے. سرکار نے کسی کے ساتھ، کسی صحابی کے ساتھ اگر مزاحن بھی کوئی بات کہہ دی نا تو وہ آپ علیہ السلام کا وہ جو مزاح تھا، وہ جو شگفتہ مزاجی تھی، وہ اس کے لیے اعزاز بن جاتا تھا. مثلاً کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو حضور علیہ السلام نے مزاحن یہ کہا تھا یا ابو تراب اٹھو، تو وہ یہ فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، تاریخ نگاران فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس بات کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ مجھے علی نہ کہا جائے، مجھے ابو تراب کہا جائے، کیونکہ میرے حضور نے مجھ سے یہ دل لگی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. ایک صحابی ہے، حدیث کی روایات میں بھی ان کا اسم مبارک جو ہے وہ کسی بھی جگہ ان کا اسم مبارک آپ کو نہیں ملے گا کسی روایت کے اندر. ایک مرتبہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شگفتہ مزاجی کے اندر، دل لگی کے اندر ان کو فرمایا اے ذوالیدین ادھر آؤ. ذوالیدین کہتے دو ہاتھوں والے، اب سب کے دو ہاتھ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان صحابی کو کہہ دیا کہ اے دونوں ہاتھوں والے، اے ذوالیدین ادھر آ میری طرف. تو وہ قیامت تک ان کا نام ہی ذوالیدین پڑ گیا، دو ہاتھوں والے. اب ان صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنا نام لینا لوگوں کو کیوں منع کرتے ہیں؟ جب کوئی نام لے لیتا نا ان صحابی کا، اس کو منع کرا نام نہیں لینا، میرا نام نہیں لینا، منع کر نہ میرا نام نہیں لینا. وہ کہتے کیوں؟ انہوں نے کہا وہ نام میری ماں نے رکھا تھا، یہ نام میرے مصطفیٰ نے رکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کا نام ہی بھول گیا، سارے ذوالفقارین کہنے لگے ہمیشہ. اور تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، روایات میں بھی آپ کا نام ذوالفقارین مشہور ہے. تو یہ سرکار کی شگفتہ مزاجی کو لوگ کس طرح قبول فرماتے تھے، لیکن سرکار نے کبھی کسی کو عیب دار نہیں کہا، کسی کے جسمانی نقص کو آپ علیہ السلام نے اس کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، بلکہ شگفتہ مزاجی خوبصورت انداز میں آپ مزاح فرماتے تھے. یہ سرکار ہے جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسن اخلاق ہے، یہ محبتیں ہیں جو انہوں نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ بنائی ہیں. اپنے صحابہ کرام کو اپنا گرویدہ بنایا ہے. حضور علیہ السلام سے لوگ آپ کے اخلاق اور محبت کی وجہ سے عشق فرماتے تھے. آپ کا نبوت کا مقام بہت بلند، آپ کی عظمتیں، آپ کی شانیں، آپ کا قرب الہی کا مقام بہت بلند، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو محبت دی ہے، جو شفقت دی ہے، جو اپنائیت دی ہے، آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام آ کے بیٹھ جاتے تو اللہ رب العزت کو کہنا پڑا کہ میرے محبوب کو یہ ناگوار بات تنگی ہوتی ہے، تم حضور علیہ السلام کے پاس گپے لگانے کے لیے نہ بیٹھا کرو. یہ اللہ کو کہنا پڑا، رسول اللہ نے نہیں کہا کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ. یہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آداب بتائے ہیں، محفل پاک کے آداب بتائے ہیں، رسول اللہ نے کسی کو نہیں بتائے، اللہ نے بتایا. میرے محبوب کا اس طرح ادب کرو، میرے محبوب سے اس طرح بات کرو، میرے محبوب کی مجلس میں اس طرح بیٹھو، آؤ تو اجازت لے کے آؤ، جاؤ تو اجازت لے کے جاؤ. یہ ساری باتیں اللہ نے بتائی ہیں آداب نبوی.
تو حضور علیہ السلام کے مشفق و مہربان تھے. وہ تو ایک مائی، بڈھی مائی اگر آپ کو ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو جاتی تھی نا کسی وہ دیوانی، تو آپ اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، گپے وہ مارتی رہتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتی تھی، سرکار اس کے ساتھ کھڑے رہتے. صحابہ بڑے حیران ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مائی دیوانی ہے، یہ تو کوئی بات سیدھی نہیں کرتی، آپ اس کے ساتھ کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام ان کو فرماتے کہ اس کا غمخوار میرے سوا ہے کون؟ اس کی بات میرے سوا سنتا کون ہے؟ میں اگر اس کی بات نہیں سنوں گا تو یہ دنیا سے مایوس ہو جائے گی. اب میں نہیں تو اس کی بات سننی ہے، میں ہی تو ساری کائنات کی بات سننے کے لیے آیا ہوں. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھیجا ہی اس لیے کہ میں سب کی سنوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معبود کے ساتھ عشق و محبت کی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.